نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لا آف انہیریٹنس۔ اسلام ہمیں انہیریٹنس کے بارے میں، وراثت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور یہ آیات ان کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ للرجالی، للرجالی نصیب مما ترک الوالدان۔ للرجالی مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، رجال رجل کی جمع ہے، مردوں کے لیے ہے نصیب ایک حصہ۔ نصب ہم جانتے ہیں اس حصے کو کہتے ہیں، اس گڑے ہوئے حصے کو جو آپ کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے مردوں کے لیے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں۔ ترکا کیا ہوتا ہے؟ ترک کرنا کسی چیز کو چھوڑ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں والدین، والدان یہاں پہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی والد کی کا مثنیٰ دو والد کی طرف اشارہ ہے، اور ماں اور باپ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین دونوں جو چھوڑ جائیں، والاقربون اور قرابت دار، ٹھیک ہے۔ اقربون جو ہے، اقرب یعنی جو زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ ذل قربہ الگ ہوتا ہے اور اقرب جو ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ اقرب جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اکبر سب سے زیادہ بڑا، ایسے اقرب سب سے زیادہ قریبی، نیئرسٹ۔ تو اقربون جو قرابت دار چھوڑ جائیں اس میں سے حصہ ہے مردوں کے لیے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، سیم گوز فار دا فیمیل، عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، یعنی مرد اور عورت دونوں کا وراثت میں حصہ ہے۔ یہ ایک ابھی جنرل بات بتائی گئی ہے، اس میں کسی ایک کو خاص نہیں کیا گیا کہ صرف بیٹے یا صرف مردوں کو دیا جائے گا، عورتوں کو بھی دیا جائے گا۔ مما قل منہ او کثر، اس میں سے جو قلیل ہو، قلہ قلیل کے لیے استعمال ہوا ہے، قلت کے لیے، ٹھیک ہے۔ قلت کسی چیز کی کمی کے لیے ہوتا ہے۔ منہ اس میں سے، یعنی اس مال میں سے، یعنی وہ مال کم ہو، او کثر یا زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ مال چاہے تھوڑی اماؤنٹ میں ہو یا زیادہ اماؤنٹ میں ہو، دونوں کو آپ وراثت کے طور پہ ڈیوائڈ کریں گے۔ نصیبا مفروضہ، ایک حصہ ہے مفروضہ جو فرض کیا گیا ہے۔ مفروض مفعول کے وزن پہ ہے، فرض کی ہوئی چیز، کہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے فرض شدہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حضر حاضر ہو، موجود ہو، پریزنٹ ہو، القسمہ تقسیم کے وقت، یعنی جب تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی اس وقت موجود ہو، کون موجود ہو؟ اولو القربہ، کہ اولو یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ والے، اور قربہ قرابت والے، ٹھیک ہے، یعنی قرابت دار، آپ کے رشتہ دار موجود ہو تقسیم کے بعد۔ والیتامہ، اور یتیم، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یعنی یتیم بھی موجود ہوں۔ والمساکین، اور مسکین موجود ہوں، یعنی اس ڈسٹریبیوشن کے وقت میں اپارٹ فرام دا وارثین، جو وارث ہیں ان کے علاوہ یہ لوگ بھی موجود ہوں، بائی چانس موجود ہوں یا آپ سے ملنے آ گئے ہوں، اور اب وہاں پہ وراثت ہو رہی ہو، ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو، اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ فرزقوہم، تو تم دو انہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رزق اس کا روٹ بن رہا ہے، رزق دینا ہم جانتے ہیں اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ کہ ان کو بھی دو، منہ اس میں سے، اس مال میں سے کچھ بھی ان کو دے دو، تھوڑا بہت ان کو دے دو ایز اے جیسچر۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کے لیے ان سے قول، بات معروفہ بھلی، کہ معروف بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، بھلی بات جو طریقہ عام ہو، اچھا طریقہ ہو، اور یہاں پہ اسپیشلی سافٹنس اور پولائٹنس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان سے اچھی بات کہیے، ان کو چھڑکیے مت۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرے، ٹھیک ہے۔ یہ لام جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، اس کے میننگ اس طرح بنتے ہیں، چاہیے کہ وہ کریں۔ آگے جو فعل استعمال ہو رہا ہے اس میں اس چیز کے لیے ایز اے ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، ایک آرڈر کی فارم میں بھی ہے، یہ سمجھیے کہ یہ ڈرنا چاہیے۔ کس کو ڈرنا چاہیے؟ الذین، ان لوگوں کو، لو ترکو، کہ اگر وہ چھوڑ جائیں، یعنی وہ جو وراثت، جن کی وراثت ہے
مرنے والے لوگ یہ سمجھ لیجئے، یا جو وہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ، اگر وہ اس چیز سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریتاً اولاد ضعافاً کمزور، یعنی کہ اگر ان کی بھی اپنی کوئی اولاد ہوتی اور ایسے موقع پہ کچھ لوگوں کے گھر میں جہاں پہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتے اور ان کی، یعنی جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس طرح سمجھیے، اور ان کے بچے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا ویسا ہی ٹریٹمنٹ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جو آپ کے سامنے بھی موجود ہیں، یہ آپ کو ریلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اولاد ہے تمہاری جو کمزور ہے یعنی چھوٹی ہے، خوف علیہم، وہ خوف کھائیں ان پر، یعنی ان کے بارے میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا آپ کے جانے کے بعد، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وہ لوگ اللہ سے ڈریں، وہ سب کے سب اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ کہیں بات سدیدن، ٹھیک ہے، درست بات، سیدھی بات، ٹھیک ہے، اسٹریٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سیدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، مال یتیموں کا، ظلمن، ظلم کرتے ہوئے، انما، بے شک، یاکلون، وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، بطن پیٹ کے لیے، ابڈومن کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹوں میں کیا کھا رہے ہیں؟ نارن، آگ کھا رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ جلیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے اس کا روٹ کیا بن رہا ہے؟ واو صاد لام، وصل، ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ملا دینا، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ میں ملا دینا، جوڑ دینا، تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ وہ ملا دیے جائیں گے، تو اسی لیے کیونکہ آگے آگ آ رہی ہے تو اس کا ترجمہ اور سلیس کیا گیا کہ وہ جلائے جائیں گے سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ سعیرن کیا چیز ہے؟ یہ جہنم کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے، اس کی جلن کبھی کم نہیں ہوتی، اس میں ان کو جلایا جائے گا۔ یہ پورا آپ کے سامنے ان آیات کے تھرو وراثت کے احکامات اور اس کا فرض ہونا، اس کے نالج کو سیکھنا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا احادیث مبارکہ ثابت ہے، ہمیں کیا علم ملتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں لینا ہوگا انشاءاللہ اگلی آیات جو آئیں گی، جو نیکسٹ کلاس میں ہم لیں گے، ادروائز آج کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ڈیویژن کس طرح کرنا ہے، اللہ کی طرف سے جو ڈیویژن ہوا ہے، اور وہ کافی ٹف ہے، اسی لیے اس کے لیے پورا پریپیئر ہونا ضروری ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم الفرائض کہا ہے، اس کی امپورٹنس بتائی ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، کیا فرمایا یہاں پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ آیات جو ہیں ان میں وراثت کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ کوئی چیز کسی شخص کی وہ دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہے بغیر کسی معاہدے کے، یعنی آسان بھاشا میں سمجھے تو آپ میت کا وہ مال جو وارثوں کی طرف منقول ہوتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو ارثن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وارث کون ہوتا ہے؟ اسم الفاعل کے وزن پہ ہے، فاعل، وارث، یعنی جو اس وراثت کا حقدار ہوگا، اس کا وارث بننے والا، ٹھیک ہے، اور ترکہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا چھوڑ جانے والی چیز، مال متروکہ وہ چھوڑا ہوا مال جو مرنے کے بعد دنیا میں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو کے ہمارا مال متروکہ۔ وراثت کی تقسیم جو ہے اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، علم الفرائض، علم المیراث بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ جاننا فرض کی حد تک ضروری ہے، یعنی یہ جو ہے اس کی نالج ہر گھر میں کسی نہ کسی ایک کو، یا ایک خاندان میں کسی نہ کسی کو ہونا ضروری ہے، فرض کفایہ کے اندر آتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ سب جانیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کو علم ہو، لیکن کسی نہ کسی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور وہ باقیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مائک کو آف کر دیجئے پلیز۔ جی، سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں اس کے بارے میں اس کی کیا کیا بگاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وراثت کے ریلیٹڈ جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یا جو افراد و تفرید کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ کس کس طرح سے اس کی صورت بنتی ہے۔ سب سے پہلے صرف بیٹوں کو حصہ مل جاتا ہے، بیٹیوں کو اس کا حصہ دیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، ہم نے تمہارا اس میں خرچہ دے دیا ہے، اب تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کو پہلے نہیں بتایا اور آپ نے ان کی شادی کر دی، اور اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ تمہاری شادی اسی سے ہوئی تھی، دس از رانگ۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ پہلے بات کریے، سامنے رکھیے
ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو غلط طریقہ ہے اس میں ایک نمبر 1 پہ یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا تو غلط طریقہ کہ جو سامنے ہے انہیں مل جاتا ہے، جو قریب نہیں ہوتے، جو دوسری ملک میں ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، آس پاس میں نہیں ہوتے، تو ان کی غیر موجودگی کو ایک بہانہ بناتے ہوئے آپس میں مال بانٹ لیا جاتا ہے اور ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ زیادتی کی ایک بہت بڑی فارم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ باپ اگر کاروبار چھوڑ کر مرتا ہے تو بیٹے اس پر قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ آپس میں بھائیوں نے اس کاروبار کو بانٹ لیا، بہن کو جو حصہ بننا چاہیے تھا آپ اسے کیش کی فارم میں یا کچھ اور دے دیتے، آپ نے اس کو دیا ہی نہیں اور پورے کے پورے کاروبار پہ آپ نے قبضہ کر لیا، یہ بھی اس کی ایک فارم ہے۔ پھر اس کے بعد جو جائیداد ہے، جو زمین ہے، اس سے بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں اس تقسیم میں اس طرح سے کہ وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، اس کو دینے سے کیا فائدہ، ہمارا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ وہاں چلی گئی، وہ اس گھر کا حصہ ہو گئی، ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہے، ہم اس کو مال نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک فارم ہوتی ہے، اس طرح بھی کیا جاتا ہے، بہت جگہوں میں اس طرح سے بھی لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں، لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ۔ پھر لڑکیوں کی طرف سے کیا زیادتی ہوتی ہے کہ اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو جو ماں کا زیور ہوتا ہے وہ بہنیں آپس میں تقسیم کر لیتی ہیں کہ بھائیوں کو اس کی کیا ضرورت ہے، بھائیوں کو اس کا حصہ کیوں دیں، یہ ہماری ماں کا زیور ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا، ہم بھابھیوں کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپس میں اس طرح کی سازش کرنا، اس طرح کی پلاننگ کرنا، یہ بھی زیادتی کی ایک فارم ہے۔ پھر بعض خاندانوں میں صرف خاندان کے بڑے بیٹوں کو سب کچھ لینے کا حق ہوتا ہے اور باقیوں کو محروم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے، یہ بھی زیادتی کی ایک فارم ہے۔ اسلام نے اس طرح کے تمام ظلم و ستم کو ختم کیا ہے، اس کے لیے ذہن سازی کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حصہ ہے، خواہ تھوڑا ہو، تھوڑا چھوڑ کر جائیں، $1 $2 یا کچھ اماؤنٹ آپ کے پاس ہو، تھوڑا ہو، یا پھر ملینز چھوڑ کر جائیں آپ، سب تقسیم ہوگا۔ پھر اپنی مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے طے فرما دیا ہے کہ خود ہی ڈویژن کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اب دیکھیے جہاں بتایا للرجال، تو رجال کے اندر مردوں کے لیے حصہ آیا ہے، اور مردوں میں اولاد بھی آئے گی، باپ بھی آئیں گے اور دیگر مذکر رشتہ دار، وہ سب اس رجال کے اندر کور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جو حصے دار بن رہے ہوں گے۔ اور اقرب جیسے میں نے آپ کو بتایا قریب ترین کے لیے استعمال ہوا ہے، نیئرسٹ رشتہ داروں کے لیے۔ یہاں پہ متبنہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، متبنہ کون ہوتا ہے وہ آگے بتاؤں گی میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، حقیقی والدین میں سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی جو کچھ تھا، اس کی روح پرواز کرتے ہی وارث کی ملکیت میں وہ سب سامان آ جاتا ہے، جو جو اس کے وارث ہوتے ہیں، خواہ ابھی انہوں نے وہ اون بھی کیا ہو یا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا سامان تھا، جو میت کا سامان تھا، سب کا سب اب وہ اس کے وارثوں کے حصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ملکیت کو نصیباً مفروضاً کہا گیا ہے، یہاں پہ نصیباً مفروضہ، اس میں وارث کی کوئی مرضی یا چوائس نہیں ہوتی، یہ کہ آپ لیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ نہ لیں، آپ اپنا حصہ لینے کے بعد دوسرے کو دے دیں جو ضرورت مند ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا بھائی یا بہن ضرورت مند ہے، آپ اپنا حصہ لیجئے، اس کے بعد چاہے اس کو دے دیجئے، چاہے اس مال کو بیچ دیجئے، ٹھیک ہے، بیچنے کے بعد اپنا پیسہ لے لیجئے کہ آپ نے دوسرے بھائی بہن کو دے دیا، وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے، وہ کر لیجئے کہ اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے تو وہ آپ کا ہی ہے، جو مال متروکہ ہے اس میں سے آپ جو بچا ہوا مال ہے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایسے سمجھیے کہ کسی کے مرنے کے بعد مہمانداریاں نکل آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس مال میں سے ابھی ہم لوگ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی مال میں سے کھانا وانا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا، تو یہ چیز غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ سب کی مرضی لی جائے گی، کیونکہ اس میں سب کا حق ہے، اب سارے بھائی بہنوں کا، سارے وارثوں کا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اس مال میں سے آپ کو اگر خرچ کرنا، اگر آپ اپنے آپ کھلانا چاہتے ہیں، اپنے اماؤنٹ میں سے دینا چاہتے ہیں، آپ دے دیں، لیکن آپ وارثوں کے مال میں سے جو میت کا مال ہے اس میں سے خرچ نہیں کریں گے، چاہے آپ اس میں لوگوں کو کھانا کیوں نہ کھلا رہے ہو، اس چیز کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میت کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی اب وارثوں کا حق ہو جاتا ہے، ایک سوئی دھاگا ہوگا وہ بھی وارثوں کا حق ہو جائے گا، کوئی اور اسے اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکتا، اسی لیے وراثت جلد سے جلد تقسیم ہونی چاہیے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قلہ اور کسور، کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ نے تاکید اس لیے کی ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ حقداروں کے حق کی بات ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اسلام میں حق دینا، حقوق العباد، اس کی کتنی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وراثت کی تقسیم کا پہلا اجمالی ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایک آپ کے سامنے جنرل ویو آ گیا ہے، تقسیم اس کی آگے آئے گی، کیوں ایسا ڈیٹیل میں بتایا گیا اور اس کو فوراً تقسیم کرنے کو کہا گیا؟ کیونکہ مال انسان کی کمزوری ہے، یہ اس کے لیے فتنہ ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو آپ کے بھائی بہن سمجھتے ہوں گے ابھی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شیطان کب کس کے دل میں کیا ڈال دے
یا دوسرا بہت زیادہ ضرورت مند تھا، وہ سوچ رہا ہے کہ اب مجھے مال مل جائے گا، اور آپ ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خیانت ہوتی ہے، چوریاں ہونے لگتی ہیں، مال ہڑپ لیا جاتا ہے، حق مار لیا جاتا ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے اور فوراً تقسیم کو پروموٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اسے علم الفرائض کیوں کہا گیا ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ علم الفرائض ہے. دیکھیے فرائض فرض کی جمع ہے. اب اگر آپ نارمل فرض دیکھیں، وہ جو بھی ہم پر اوبلیگیشنز ہیں اسلام میں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ جو ہے ایک جنرل ویو میں آتے ہیں فرض کے. لیکن اگر آپ فرائض کی بات کریں گے، جیسے یہاں پہ یوز ہوا اس حدیث مبارکہ میں، تو یہ اسپیشل اسی سائنس کے لیے ہے، سائنس آف انہیریٹنس کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں آپ تقسیم کرتے ہیں مال کو. تو یہ جو ٹرم ہے علم الفرائض، وہ اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس میں آپ وراثت کا علم اس میں شمار کر سکتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ سے ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں جو ہمیں نوٹ کرنی ہے، سمجھنی ہے. بہت دھیان سے سنیے گا، اگر آپ کو نوٹ کرنی ہے تو کریے. سب سے پہلی بات، اس علم کا درجہ قرآن کی سیکھنے اور سکھانے کے برابر ہوا، جیسے اس حدیث میں ہم نے سمجھا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ علم 3 ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ زائد ہے. یعنی 3 طرح کے علم ہیں، جو ایکچوئل علم ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایکسٹرا نالج ہے، آپ اپنے لیے سیکھ سکتے ہیں. دنیا جہاں کے علم ہیں آپ سیکھیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا علم آیات محکمات کا علم ہونا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، وہ آیات جو محکم آیات ہیں، جو کلیئر سائنس ہے، اللہ کی طرف سے رولنگز آئی ہیں. پھر سنت قائمہ کا علم ہونا، یعنی وہ اسٹیبلش سننا جو رسول اللہ سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے آپ کے پاس پہنچ گئیں، اس کا علم، یہ علم کہلاتا ہے. پھر انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم، یہ بھی اس علم میں سے آتا ہے، جو ایکچوئل علم ہے. باقی سب اس کے علاوہ زائد میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ علم جو ہے یہ فرض کفایہ کو کمپلیٹ کرتا ہے. یعنی اگر کچھ لوگ بھی سیکھ لیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر سب کے سب چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں پہ چھوڑ دیا یا اماموں پہ چھوڑ دیا، آپ کو بالکل اس کی نالج نہیں ہے، بالکل کورے ہیں اس کے لیے، تو کیا ہوگا؟ سب کے سب گنہگار ہوں گے. آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ایریا میں اگر کوئی اسکالر ہیں، وہ اس کو بہت اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، obviously ہم ایک دوسرے کو فتویٰ نہیں دینے بیٹھ جائیں گے کہ آؤ ہم خود ڈسٹریبیوشن کر لیں. اس ایریا میں اگر ایک امام بھی ہیں اور وہ اس چیز کے آپ کو اچھے سے نالج دے رہے ہیں، تو وہ بھی فرض کفایہ کے اندر آ جائے گا. لیکن کیونکہ اسلام ہے، اب دیکھیے قرآن میں آیات موجود ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بالکل نہ معلوم ہو، تو یہ بھی گناہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سیکھنا ضروری ہے. پھر وراثت میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا اس حدیث میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حق مقرر ہوئے ہیں، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. جن کے حق مقرر ہیں، جو ایکچولی وارث ہیں، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. ان کی ادائیگی کے بعد جو کچھ مال بچا ہوا ہوگا، یعنی اگر سب میں بٹ گیا، سارے وارثوں میں پورا ہو گیا، پھر بھی مال بچ رہا ہے، تو وہ حصہ عصبہ کو جاتا ہے. عصبہ کیا ہوتا ہے؟ عین صاد با اور ہا. عصبہ کہتے ہیں میت کے قریب ترین رشتہ دار جو مرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مرد رشتہ دار جو میت کے قریب ترین ہوتے ہیں وارثوں کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو اسی لیے تقسیم جب ہو جائے گی، اس کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے وہ عصبہ میں اولاد سے ملے گا. اولاد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اگر فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے جتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو ملے گا. پھر ان بچوں کے اگر بچے ہیں، یعنی پوتے اور نواسیاں ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ہمارے انہیریٹنس کا حصہ نہیں ہیں، لیکن وہ عصبہ کی کیٹیگری میں جائیں گے، اس لیے پہلے آپ ان کو دیں گے. پھر اس کے بعد چچاؤں کی طرف جائیں گے اور چچاؤں کے بیٹوں کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، یہ مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے. زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں وصیت ہو سکتی ہے، وراثت نہیں ہو سکتی. پھر جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، اس کی موت کے وقت تمام ورثہ کا زندہ ہونا ضروری ہے. یعنی جتنے بھی وارث ہیں، اس کی موت کے وقت وہ سب زندہ ہیں. اگر اس کا کوئی وارث ہے، جیسے کہ ایک فادر ہے اور ان کی 4 بچے ہیں، جن میں سے 3 زندہ ہیں اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس مرے ہوئے کا حصہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ لینیج میں سے نکل گیا. اس کی فیملی، ان کے بچے، ان کے پوتے بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ ورثہ میں شمار نہیں ہوں گے. ڈائریکٹ ورثہ کون ہوں گے؟ اسی باپ کے بچے. ٹھیک ہے، تو مرے ہوئے کا اس میں حصہ نہیں ہے جب تک باقیوں کا نہیں ہو جاتا. پھر وارث کا اگر میت کے فوراً یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ حقدار ہے. یعنی ابھی فادر کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد، منٹوں بعد اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، تب بھی وہ حقدار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی موت کے وقت وہ موجود تھا.
ٹھیک ہے. پھر میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ہر قسم کے مال کے اوپر لاگو ہے، چاہے وہ موویبلس ہو، نان موویبلس ہو، کنزیومیبلس ہو، جو بھی چیز ہو سب کی سب اس کے اندر ہوگی. یعنی سارا کا سارا مال آپ ایک جگہ رکھ کے اس کو ڈیوائڈ کریں گے. اپنی مرضی سے کوئی چیز چھوڑ دو، یا یہ میرے فادر کی نشانی ہے اسے میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اسے مال میں سے الگ کر دو، یہ سب نہیں ہوگا. ہر چیز کو ایکول ڈیوائڈ کرنا ہوگا. پھر تمام جائیداد، ساز و سامان سب کچھ تقسیم ہوگا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. چمچ، پلیٹس یا جو بھی چیز ہے، کنگا ہے، ہر چیز تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انصاف کے تقاضے میں آتا ہے. آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کے بعد جو آپ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اسلام کی طرف سے آپ کو رولنگ ملتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تاکہ کل کسی کے دل میں نہ آئے کہ ہاں اس کے پاس ایک چیز زیادہ چلی گئی تھی، وہ ایکسٹرا ہے، اس نے زیادہ لے لی. کوئی بھی ایسی چیز شیطان اس کے دل میں ڈال سکتا ہے. پھر مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ میت کی بیوی حاملہ ہو تو ڈیلیوری کا انتظار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بچہ بھی ہوگا تو وہ بھی وراثت کا حقدار ہوگا. اس سچویشن میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. پھر ایک وارث دوسرے سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، آپ خرید سکتے ہیں حصہ بٹنے کے بعد. جو تقسیم اللہ کے احکام کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ رسوا کن عذاب ہے جو ہم اپنی آیات میں پڑھیں گے. کہ اگر اللہ کی آیت کے مطابق، احکام کے مطابق ہم نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ہم جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور اس میں رسوا کن عذاب ملے گا. اللہ محافظنا. پھر مال تمام حقداروں کو ملے، گردش کرتے رہے. یہ نہیں کہ بیوہ ہے اسی مکان میں رہ رہی ہے تو اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کریں گے. نہیں، آپ کو اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. چاہے تو آپ اس کے حصے میں سے دوسروں کو ان کا حصہ دے دیں، پیسہ دے دیں، کسی بھی کیش کی فارم میں دے دیں. یہ نہ ہو کہ نہیں ابھی یہاں پہ بیوہ رہ رہی ہیں تو اس کو ڈیوائڈ نہیں کرتے، اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اس کا بھی آپ حصہ لگائیں گے. اڈاپٹڈ بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو بچے اڈاپٹڈ ہوتے ہیں وہ وراثت میں نہیں آتے. ہاں، ان کو وصیت آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہم سب جانتے ہیں وصیت صرف 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ وارث نہیں بنیں گے. زندگی میں آپ ان کو جتنا چاہے ہبا کر سکتے ہیں، ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں. تو اس حصے کی ادائیگی فرض میں ہے، اللہ کا حکم ہے. انسان کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. اگر ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے مذاہب میں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ڈویژنس ہوتی ہیں، انہیریٹنس ہوتی ہیں، اس کا قانون موجود ہوتے ہیں. لیکن کس طرح اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات موجود ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہو. لڑائی جھگڑا ہی ختم. اللہ نے ہر ایک کا حصہ خود مقرر کر دیا. قیامت میں جواب دہی ہوگی حق کی ادائیگی میں. اگر آپ نے غفلت کی، محرومی کی، اور اللہ کی اس تقسیم سے اگر آپ راضی نہیں ہیں، فیصلہ نہیں کرتے، تو بھی آپ کو قیامت کے دن جواب دہی دینی پڑے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ کا جو بکرا ہوگا وہ سینگ دار بکری سے اس کا قصاص لیا جائے گا. یعنی اس سینگ دار بکری نے دوسرے بکری کو مارا ہے، اس سے بھی اس کا قصاص لیا جائے گا. کہ اس معاملے میں حقدار جب تک اپنا حق معاف نہ کرے، کسی کو حق معاف کرنے کا اختیار نہ ہوگا. اسے ہی اپنا حق معاف کرنا ہوگا، تبھی وہ معافی مانگی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بیہاف پہ دوسرے لوگ بول دیں اور اسے پریشرائز کر دیں. وہ خود اپنا حق معاف کر رہا ہے تو ہی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. ایک شخص اگر ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا، ہر رات وہ نمازیں پڑھتا ہے، دن رات نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اگر مرتے وقت وہ غلط وصیت کر جائے یا وراثت میں اس نے غلطی کر دی تو بھی اس کے لیے جہنم ہے، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. کہ اس کی ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. اسی لیے اس حق میں کوتاہی، دنیا میں بھی جہنم ملتی ہے اور آخرت میں بھی جہنم. کیوں دنیا میں جہنم کیسی؟ کہ انسان اپنی غلطی کی وجہ سے اولاد میں جھگڑا چھوڑ جائے، اولاد آپس میں جھگڑتی پھرے. ٹھیک ہے، تو وہ دنیا بھی اس کی جہنم بنے گی. اب یہ دیکھیے، وراثت کے قانون کے نازل ہونے سے پہلے عربوں کے یہاں کیا تقسیم ہوتی تھی، کیا طریقہ تھا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا امفیسس ڈالا ہے، بالکل ہمارے مائنڈ میں آ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون خود سیٹ کر کے دیا اتنا کھول کے، تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں تو ہوں گی اس معاشرے میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ڈیٹیل میں بتایا. تو عربوں کے یہاں تقسیم جب ہوا کرتی تھی تو اس میں کچھ آپ یہ سمجھ لیں اونچ نیچ ہوتی تھی، جس میں حقداروں کا حق مارا جاتا تھا. تو کیا ڈویژنس ہوتی تھی وہ؟ سب سے پہلے ایک دوسرے سے عہد کر لینا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا حلیف بن جانا. حلیف ہونے کی بنیاد پر وراثت ہوتی تھی. یعنی کوئی شخص دوسرے سے کہہ دیتا تھا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث. آپس میں دوستی اور بھائی چارہ اس طرح بڑھا لیتے تھے کہ اس کے مقابلے میں اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کسی کو وارث نہیں بناتے تھے، خون کے رشتوں کو محروم کر دیتے تھے، اور سارا کا سارا مال اس حلیف کو چلا جاتا تھا.
کہ میں مر گیا تو یا کسی نے مجھے مار دیا تو اس کے بدلہ کیا ہوگا، اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے حلیف کو چلی جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک زیادتی کی فارم ہے کہ اس میں جو اصل رشتہ دار یا ورثاء تھے وہ محروم رہ جاتے تھے. پھر ایک اور فارم تھی متبنہ بننا، متبنہ، ٹھیک ہے، متبنہ بنا دینا کسی کو، یعنی منہ بولا بیٹا. اگر کسی کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا، تو وہ کسی اور کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، کہہ کر اس کو پکارتا تھا، یعنی اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ لیتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی پوری وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا اور کسی دوسرے کو نہیں ملتا تھا. یعنی اگر آپ اس کی اور بیٹیاں بھی ہیں یا پھر اس کے اور بیٹے بھی تھے اور اس نے پھر بھی کسی کو متبنہ بنا دیا تو کیا کرتے تھے، وہ پورے کا پورا اسی کو دے دیتے تھے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں سے کسی بھی طرح سے کوئی ان کے بیچ میں نا اتفاقی ہے، ان کو سبق سکھانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے یا پھر ایز اے پنشمنٹ ان کو محروم کر دیتے ہیں کہ میں اپنی وراثت سے تم کو بے دخل کرتا ہوں. اور انہوں نے فلاں کو جو جس کو اپنا چہیتا مانتے ہیں، کسی کو بھی، چاہے وہ ان کے بھائی کا بیٹا ہے یا ایک دوست کا بیٹا ہے، اس کو اپنی اولاد نرینہ مان لیا، اس کو منہ سے اپنا بیٹا بنا دیا اور پھر اسی کو پورا حقدار بنا دیا، اسے متبنہ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی حقداروں کو محروم کرنے کی ایک فارم تھی جو ان میں پائی جاتی تھی. پھر میراث میں صرف بیٹوں کو حصہ ملنا، وراثت صرف اسی کے لیے ہوتی تھی جو لڑ سکے، مال غنیمت اٹھا سکے، جائیداد کو آگے لے جا سکے، نسل کو آگے بڑھا سکے، ٹھیک ہے، جنگوں میں حصہ لے، گھڑ سواری کر سکے، انہی کو حصہ دیا جاتا تھا کہ ان کو مال کی ضرورت ہے، باقیوں کو مال کی ضرورت نہیں. یعنی اگر کوئی لڑکا بھی ہے اور وہ جنگوں میں حصہ لیتا ہے اور گھڑ سواری کرتا ہے تو اسی کو مال دیا جائے گا. باقی اگر کوئی اور لڑکا بھی ہے یا لڑکیاں ہیں وہ نہیں جاتے ہیں یا اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں، ان کو بھی محروم کر دیتے تھے. تو اسلام نے ان طریقوں کو منسوخ کیا اور حکم دیا کس کا، انصاف کے ساتھ ہر صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے. ٹھیک ہے، یہ کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس کے پیچھے ایکچولی کیا بیک گراؤنڈ تھا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، یعنی مال کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ، اس وقت میں جب فوت ہوتا ہے انسان، فوت ہونے کے بعد جب مال ڈیوائڈ ہونا شروع ہوا، اس کے رشتہ دار وہاں آ جائیں، کہ اس میت کے یا آپ لوگوں کے اوبیسلی کامن رشتہ دار ہی ہوں گے، وہ رشتہ دار آپ کے پاس آ جائیں. تو یہاں پر کیا ہوگا، ان لوگوں کو جو اس وراثت کا حصہ دار نہیں ہیں، ان کی کس طرح دل جوئی کی جائے گی، ان کا دل کیسے رکھا جائے گا، اس کی طرف اس آیت میں بتایا گیا ہے. جو وارث نہیں ہوتے، آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے ہیں نا، آپ سے ملنے آئے ہیں اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب کچھ مل رہا ہے لوگوں کو، پھر انہیں کچھ نہ ملے تو ان کے دل کو کس طرح محسوس ہوگا. فار ایگزامپل آپ ایسے مثال لیجیے کہ آپ کے سامنے کوئی ہے جو کچھ بانٹتا ہوا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کو چیز مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ سب کو مل رہا ہے اور آپ کے پاس سے آتے ہی وہ نکل جائے، تو کہیں نہ کہیں آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ وراثت میں آپ کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک فیلنگ آئے گی، ایک محرومی کی فیلنگ ضرور آئے گی کہ سب کو مل رہا ہے، آپ کو نہیں مل رہا. کہ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ایک بہترین اخلاقی اصول ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کی کمزوری ہے کہ جو اسے ملتا ہے وہ سب کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یتیم بچے ہیں، کمزور ہیں، نارملی کوئی بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، یتیم بچے نہیں ہیں، محتاج لوگ نہیں ہیں، تب بھی باقی لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ سے ملنے آ رہے ہیں، چاہے وہ حاجت مند ہو یا حاجت مند نہ ہو. آپ کا گھر سب کے لیے کھلا ہے، آپ کا دل سب کے لیے کھلا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی رزق دو جو اس وقت وہاں موجود ہیں، کہ کھانا پینا ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے، تحفے کے طور پر آپ ان کو دے سکتے ہیں. اب بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امپورٹنٹ سی چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے گولڈ سمجھ لیجئے یا کوئی ایسی چیز ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ دینا چاہیں، لیکن میوچول کنسنٹ ہونی ضروری ہے. اسلام کسی چیز میں آپ کو حد نہیں لگا رہا کہ آپ اتنا مال نہیں دے سکتے، جو رشتہ دار آ رہے ہیں کتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ، لیکن آپ کو رزق کی اجازت دے دی ہے کہ آپ ان کو رزق میں سے دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن میوچول کنسنٹ ہو. یعنی اگر ابھی مال پورا بٹا نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایسا دینا چاہیے، تو آپ آپس میں رشتہ داروں سے اپنے ورثاء سے پوچھ کے کنسنٹ لے کے آپ ان کو دے سکتے ہیں. تقسیم سے پہلے ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کا اگر تقسیم ہو گئی ہے، تقسیم کے بعد آپ دینا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو دے سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے یا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ڈیوائیڈ ہو سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا کہ کہو ان سے بھلی بات، نرمی کی بات بولو ان سے. اگر وہ آپ سے
مانگنے لگ جاتے ہیں، خود آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے، یا آپ کا دل نہیں کر رہا، یا کوئی ایسی چیز انہوں نے مانگ لی جو آپ کے پیرنٹس کی نشانی ہے، یا زیادہ کا تقاضا کرنے لگے کہ مجھے اور دو، مجھے اور دو، ٹھیک، اس سچویشن میں کیا فرمایا، ان سے بھلی بات کہہ دیجئے، ان کو پیار سے سمجھا دیجئے، ان کو منع کر دیجئے، لیکن ان کی دل آزاری مت کیجئے، ان کو جھڑکیے نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات فقراء بھی پہنچ جاتے ہیں، ڈھیر و ڈھیر لوگ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ مانگنے لگ جاتے ہیں، ایسی تمام صورتوں میں ڈانٹنے سے، جھڑکنے سے، بیزاری کا اظہار کرنے سے منع فرمایا ہے، ان کا دل رکھنے کے لیے۔ اسلام ہماری کردار سازی کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا کردار رکھنا چاہیے، ہر حال میں اسے بااخلاق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دو طرح کے احسان ہوتے ہیں، ایک احسان بالفعل یا عمل، اور دوسرا احسان بالقول۔ بالفعل کیسے، جیسے آپ نے کوئی کھانے کی چیز دے دی، کوئی تحفہ دے دیا، یہ احسان کی فارم ہو گئی، یا پھر بالقول کہ آپ نے اس سے کوئی اچھی بات کہہ دی، ان کا دل رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ فعل واجب ہے، ایسا کرنا واجب ہے، ایسا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس میں کوئی پرسن نہیں بتائی گئی، بلکہ کچھ دے دو، اس میں سے جتنا آسانی سے دے سکو دے دو۔ تو یہاں سے ایک امپورٹنٹ لیسن ہم نے سیکھا اس آیت سے کہ رشتہ داروں کا حق کتنا زیادہ ہے، کہ انہیں کسی سچویشن پہ محروم نہیں کیا جا رہا، کہ اتنا حق دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خراب موقع پر بھی، یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا، یا کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں بات بگڑ سکتی ہے، اس میں بھی آپ کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عموماً جب سچویشن کیا ہوتی ہے تقسیم کے وقت، معاشرتی جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، سال و سال تقسیم ہی نہیں ہوتی، اگر کوئی بات بھی کر لے تو سب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کو تقسیم کی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹیبو بنا ہے سوسائٹی کا۔ یہ کیا کہتے ہیں لوگ کہ تم تو بس انتظار میں ہی تھے کہ جانے والا جائے اور تم کو تمہارا حصہ مل جائے، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، ان کے میاں بہت اچھا کماتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کس چیز کی نیڈ ہے جو ان کو چاہیے۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹوں کو دے دیا تو مشکل ہو جائے گی، ماں کو گھر سے نکال دیں گے، ان کو ڈراتے ہیں، اس وجہ سے وہ تقسیم نہیں کرتے، یا جذباتی باتوں سے ادھر ادھر کر کے دھیان بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ ساری سچویشنز جو ہیں یہ غلط ہیں۔ آپ کو احترام کے ساتھ میں میوچولی یہ ڈیسیجن لینے کے بعد میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، وراثت کو جلد سے جلد تقسیم کریں، تاکہ فیوچر میں لڑائی جھگڑے کا یا مال غصب کرنے کے امکانات کم ہو جائیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، چھوٹے بچے، تو وہ ڈریں گے ان پر کہ ان کا مال ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی تقسیم کے وقت کمزور بچے موجود ہوتے ہیں تو انہیں بھی آپ دے دیجئے، جیسے کمزور بچے ہیں وہاں پر، تو اگر آپ چلے جاتے اور آپ کے پیچھے آپ کی اولاد رہ جاتی تو کیا آپ ان کے ساتھ یہی رویہ کرنا پسند کرتے؟ یعنی یتیموں اور چھوٹے بچوں سے اچھا سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ کے زیر کفالت ہوں یا نہ ہوں، کہ عام روزمرہ حالات میں بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ بعض مفسرین کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مخاطب ہیں اس کے وہ اوصیاء ہیں، یعنی جن کو وصیت کی جاتی ہے ان کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ ویسا ہی سلوک کریں ان کے ساتھ جیسے وہ اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ یا ایک اور بات بتائی جاتی ہے اس کی تفسیر میں، کہ مرتے وقت اگر مرنے والے کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں، تاکہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس وصیت کو غلط طریقے سے وصیت نہ کریں، یا وصیت 1/3 سے زیادہ نہ کر دیں، یا کسی ایک کو وراثت سے محروم نہ کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر سب کا سب نہ دے دیں۔ تو ان ساری باتوں سے جو مرنے والے کے پاس بیٹھے ہیں لوگ ان کو روکیں۔ اگر آس پاس والے غلط چیزیں لکھوا رہے ہوں، جیسے بھائی سب کچھ لے رہے ہوں اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو محروم کروا رہے ہوں، جلدی جلدی سب کچھ اپنے نام کروا رہے ہوں، انہیں بھی ڈرانا چاہیے، کل ان کی اولاد کے ساتھ ایسا ہوا تو انہیں کیسا لگے گا۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، اس موقع پر آپ کو صحیح اور سچی بات کہنی ہے، سیدھی بات کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ جو بدسلوکی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، یا ان محتاجوں کے ساتھ جو آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کل آپ کی ڈیتھ ہوگی، آپ اس دنیا سے جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کے بچے یتیم ہوں گے، تو ان کے ساتھ لوگ کیسا معاملہ کریں گے؟ کیا ان کو جھڑکیں گے؟ کیا ان کو محروم کریں گے؟ یا ان کا سارا مال ہڑپ جائیں گے؟ تو اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو آپ بھی ایسا نہ کریں۔
کہ لہٰذا کیا فرمانے اللہ تعالیٰ، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اس موقع پر بھی اچھا سلوک کریں، اور چاہیے کہ کہیں یتیموں سے اچھی بات، درست بات، سدید جو ہے سین دال دال اس کا روٹ ہے، اس بات کو جو درست بھی ہو اور حکمت پر مبنی ہو. ٹھیک ہے، مراد ہے موقع محل کی مناسبت سے کام کرنا، حکمت پر مبنی بات کرنا، نرم بات کرنا، محکم بات کرنا، جو دین کے مطابق بھی ہو، جو اچھی بھی ہو، جائز بھی ہو. ٹھیک ہے، نرمی اور سختی اس میں دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سختی جو ہے وہ فرمنس کی طرف اشارہ کرے، یعنی غلط چیز سے آپ کو روکے، غلط فیصلے سے جو اسلام کے، اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہا ہے. تو جب لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ جیسا کریں گے تو وہ اپنی عاقبت کو سامنے رکھ کے کریں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو کسی کے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، تو دوسروں کے ساتھ آپ جیسا کریں گے وہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. تو اسی لیے اس آیت میں ہمیں اخلاقی کردار کو اپنے ابھارنے کی اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے پر ابھارا گیا ہے. پھر اگلی آیت ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق طور پر، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ایک عمومی رول ہے کہ بے سہارا کمزوروں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال کھانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سورہ نساء غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اسی لیے یہ عالی آیت آئی ہے. اس کے پیچھے آپ ہسٹری دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضرت سعد بن ربیعہ جو مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاری بھائی تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو وہاں پہ انصار بھی ہوتے ہیں، تو ان کو آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا. یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. حضرت سعد اپنے پیچھے یہ 2 بیٹیاں اور بیوی چھوڑ گئے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے انہوں نے سارے کے سارے مال پر قبضہ کر لیا. اب بیوی ان کی پریشان ہوتی ہیں، اور پریشان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، سعد شہید ہو چکے ہیں، ان کے چچا نے ان کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اگر ان بچیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا. اس کے بعد میراث کی آیات نازل ہوئیں، جو اگلی آیات ہیں. ٹھیک ہے، جس میں پرٹیکولرلی ڈیویژن کس طرح کرنی ہے وہ بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 حصہ بچیوں کو دے دو، ایک 8واں حصہ یعنی 1/8 حصہ جو ہے وہ ماں کو دے دو، اور باقی جو کچھ بچے وہ تمہارا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسبا کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بچیاں 2/3 حصے کی حقدار ہیں، ماں جو ہوتی ہے یعنی جو ان کی وائف ہے وہ 1/8 حصہ ان کو ملے گا، اور باقی جو کچھ مال بچے گا وہ سب اسبا میں چلا جائے گا. اگر تم سارا لے لیتے ہو تو یہ آگ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی یہ کرے گا کہ یتیم کے مال کو ناجائز طور پہ کھا جائے گا تو وہ آگ کھانے کے برابر ہے. اب جیسے ہم جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مال کو کھانے کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا ہے، کھانے کی بات کیوں ہو رہی ہے، جبکہ مال میں جائیداد بھی آتی ہے، پراپرٹی، مٹیریل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس کو تو کھایا نہیں جا سکتا. تو کھانے کا لفظ کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے یاکلون کیوں کہا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن کے الفاظ کا استعمال معنی خیز ہے، کہ جو چیز آپ کھا لیتے ہیں وہ دوسروں کے دست درس میں نہیں آتی، وہ آپ کھا کے ختم کر دیتے ہیں، وہ کسی کے کام میں نہیں آتی. کہ تو جو مال آپ نے ہڑپ لیا ہے، آپ کے اندر آ گیا ہے، تو وہ مال ایسا ہے جیسے کہ آپ اسے کھا گئے، اب آپ وہ کسی کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر انسان اپنی آمدنی کا سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس کو کھانے میں ہی استعمال کرتا ہے، اسی لیے اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے، بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی لیے مخصوص سزا بتا دی گئی ہے، آگ کی سزا، کہ آپ اس طرح جیسے کہ آپ آگ کھا رہے ہیں، آگ میں داخل ہو رہے ہیں. تو دنیا میں جب ہم گرم چائے پیتے ہیں، اس کو ایسے اپنے ساتھ ریلیٹ کریے، کچھ گرم کھانا کھا لیتے ہیں، یا پھر وہ چیزیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے جیسے مرچ، تو کیا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، ہارٹ برننگ کی فیلنگ ہونے لگ جاتی ہے. تو یہاں پر تو آگ ہی کھا رہے ہیں، آگ کھانے کا ذکر ہے کہ پوری کی پوری آپ نے جیسے آگ ہی کھا لی، اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے. اسی لیے نہایت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، خواہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بچ کے رہنا ہے، سنبھل کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو یتیم کو حق سے محروم کر کے میت سے ناجائز وصیت لکھواتے ہیں،
یا مرنے کے بعد زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں اور یتیموں کو محروم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے جو لا علم ہوتے ہیں ان کے مال کو ہڑپ لینا یا لینے کے لیے اگر وہ منہ کھولتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی کرنا. فرمایا کہ وہ اپنے ہی حق میں برا کر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے معراج کے موقع پر چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے لب اونٹ کی طرح تھے. ایک فرشتہ ان ہونٹوں کو ان کے کھول کر انگارے اس میں ڈال رہا تھا اور وہ نیچے سے نکل جاتے تھے. ٹھیک ہے، فرشتہ منہ سے آگ ڈال رہا ہے، انگارہ ڈال رہا ہے اور وہ نیچے سے ایز اٹ از نکل جاتے ہیں اور وہ لوگ چلا رہے ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے. ایسے ہی ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ روز قیامت وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، یعنی وہ خود آگ کا شعلہ بن چکے ہوں گے جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. اب دیکھیے، کم ہو یا زیادہ ہو، آپ نے ایکولی ڈیوائڈ نہیں کیا یا آپ نے ان یتیموں کو بالکل ہی محروم کر دیا ہے. ہر طرح سے آپ کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے لیے آگ کا حصہ اپنے نام اعمال میں لکھ لیا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کو کہتا ہوں. دیکھیے، یعنی آپ جیسا معاملہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اس میں آپ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. کون ہیں وہ 2 کمزور لوگ؟ ایک تو یتیم، کہ آپ یتیموں کا حق دیجئے، اور دوسرا عورتوں کا، کیونکہ ان دونوں کو ہی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ. تو ان کو ان کا حق دیجئے، آپ کو وارن کیا جا رہا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کرنے والے ہیں، ان سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں کہ ان سے بچتے رہو. ٹھیک ہے، 7 گناہ جو آپ کو تباہ کر دیں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ آپ کے معبود کا. اگر آپ عبادت ہی نہیں کرتے، آپ اس کو اپنا رب ہی نہیں مانتے، تو باقی چیزیں تو یوز لیس ہیں. تو اسی لیے اللہ کے ساتھ جو سب سے پہلے حق ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. آپ کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، تباہ ہونے والا گناہ. اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے، جادو کرنا. پھر جس جان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی ناحق جان لینا. ٹھیک ہے، اس کے اندر ابارشنز بھی آئیں گے، کسی کو مارنا جائیداد کی وجہ سے یا لو جہاد کے نام پہ، کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ کسی کی ناحق جان لے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو تباہ کر دے گا. پھر سود کھانا. ٹھیک ہے، سود کھانا یعنی آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، انٹرسٹ استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے مال سے نکالا ہی نہیں ہے آپ نے اسے، یہ بھی آپ کو تباہ کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے یتیم کا مال کھانا، یہ 5ویں نمبر پر آئے. اب دیکھیے کہ آپ نے یتیم کا مال اگر کھایا ہے تو بھی آپ تباہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد میدان جنگ میں سے بھاگ جانا. اللہ کے نام پر کوئی جنگ ہو رہی ہے، دین کے لیے جنگ ہو رہی ہے اور آپ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو دیکھ کے باقی لوگ بزدل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ جیتی جاگتی جو جنگ جیتنے والے ہیں وہ ہار جائیں. پھر اس کے بعد پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو عورتیں پاک دامن ہیں آپ ان کو بھی ان کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. یہ بھی چیزیں آپ کو ہلاک کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آیتیں پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ. اب ہم ان کی ایک بار تلاوت سن لیتے ہیں. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.